بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر منیر اور میرے ساتھ میں موجود ہیں اسد جعفری۔ ناظرین، گزشتہ دو ماہ سے ہم منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد منڈی بہاؤالدین کی تمام فلاحی تنظیموں کے کام کو پروموٹ کرنا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچانا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان فلاحی کاموں میں لوگوں کی معاونت بڑھ سکے۔ اس حوالے سے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے چیئرمین ناصر عباس طاہر صاحب کا تعاون حاصل ہے، اور آج جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی ایک ایسی فلاحی تنظیم کے ممبران ہمارے ساتھ موجود ہے، زاہد محمود شہید فاؤنڈیشن ساندہ منڈی بہاؤالدین کے۔ اور آپ کو بتائیں کہ زاہد محمود گوندل صاحب جو ہے 13 فروری 2017 لاہور چیرنگ کراس کے بعد ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا ڈاکٹرز وغیرہ کا، تو اس میں ایس ایس پی صاحب شہید ہو گئے تھے، اور ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین کے گاؤں ساندہ سے تھا۔ اب گاؤں تو نہیں کہہ سکتے، کافی بڑا جو ہے وہ قصبہ تھا۔ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد ان کے رفقا کار نے، ان کے لواحقین نے، ان کے سارے احباب نے، دوستوں نے مل کر جو ہے وہ اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ایس ایس پی زاہد شہید فاؤنڈیشن کا کیا معاملہ ملا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو جو ہے بتائیں گے کہ اس تنظیم کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور جو آج مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ حافظ زبیر گوندل صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ مختار احمد نعیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں اس تنظیم کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز احمد چدر صاحب موجود ہیں جو ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی کام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ اور چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ ناصر عباس طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں حافظ زبیر گوندل صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں زاہد محمود فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ جی حیدر صاحب۔ جی حافظ زبیر صاحب، ذرا بتائیے گا اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں، یہ کب بنائی گئی اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 72 نیوز اور اس کی پوری ٹیم کا اور اس کے معاونین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ہم ناظرین تک فاؤنڈیشن کا پیغام پہنچا سکیں۔ ظاہر بات ہے جی، فاؤنڈیشن کا جو پیغام اور میسج ہے یہ خیر اور بھلائی کا میسج ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو 72 نیوز چینل نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میسج اور پیغام پہنچانے تک، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے میں اس کا پس منظر ذرا بیان کر دوں کہ ہمارے گاؤں کے جو باشعور نوجوان ہیں ان کے اندر خدمت کا جذبہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ 2005 عیسوی میں ہم نے انصار اللہ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کی، اور اس فاؤنڈیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود تھا، اپنے گاؤں تک ہی تھا، اور اس کے دو بڑے مقصد تھے۔ ایک اس کا مقصد تھا کہ گاؤں کے اندر جو نالیاں ہیں ان کے اوپر پل وغیرہ اس کی تعمیر کرنا، اور دوسرا گلیوں کے اندر لائٹس جو ہیں اس کا بندوبست کرنا۔ الحمدللہ انصار اللہ نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور پورے گاؤں کے اندر لائٹس کا بندوبست کیا گیا، ان کو مینٹین رکھا گیا، اور اسی طرح جو نالیوں کے اوپر پل وغیرہ ہیں ان کی تعمیر کا کام کیا گیا۔ پھر یہ انتظام چلتا رہا، اور 2017 میں ہمارے عظیم بھائی زید محمود گوندل وہ شہید ہو گئے،
اور ان کی شہادت یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بڑا اعزاز تھی، وہاں ہمارے گاؤں کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز تھی۔ اور ظاہر بات ہے اسد بھائی جو شہید ہوتا ہے اس کی برکات علاقے پر ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، تو یہ ان کی برکت کا صلہ ہے کہ زید شہید گوندل کے نام سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو قائم کیا، جس کا نام ہم نے SSP زید شہید فاؤنڈیشن سندا رکھا۔ تو جس طرح یہ ایک عظیم نام سے منسوب ہے فاؤنڈیشن، اس طرح اس کے مقاصد بھی بڑے عظیم ہیں۔ تو فاؤنڈیشن کے جو مین پوائنٹس ہیں یا مین مقاصد ہیں یہ دو ہیں، یعنی جن کو فاؤنڈیشن فوکس کرتی ہے اسد بھائی، ایک شعبہ صحت ہے اور دوسرا شعبہ تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خیر اور بھلائی کے کام ہیں SSP زید شہید فاؤنڈیشن وہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ تو شعبہ صحت کے جو منصوبہ جات ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ اپنے قیام کے وقت SSP زید شہید فاؤنڈیشن نے ایک ایمبولینس خریدی اور یہ ایمبولینس فری سروس جو ہے یہ پرووائڈ کی گئی اپنے علاقے کے لوگوں کو، اور اس کا دائرہ کار جو ہے اپنے UC سطح سے بھی بڑھ کر تقریباً 8، 9 اور 10 گاؤں ہیں جن تک یہ ایمبولینس جو ہے فری سروس یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اچھا، یہ اور دو اس ہزار جو ہے ایمبولینس میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ تاکہ عوام کی آگاہی کے لیے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ایمبولینس جی سروس جو ہے وہ ظاہر صاحب کی شہادت کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ جی، یہ جب ہم نے فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا، یعنی یہ 5 اکتوبر 2017 کو صحیح اس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور اسی وقت یہ فاؤنڈیشن خریدی گئی اور صحیح اس وقت سے یہ میدان عمل میں آئے، اور یہ بالکل فری سروس ہے جی تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں جو مستحق لوگ ہیں وہ بالکل فری ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں یا سب استطاعت حضرات ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جی اس کا کرایہ دے دیتے ہیں، زیادہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ جو مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ندار لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مطلب آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہوتی؟ جی ہماری طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہوتی، یہ چونکہ ہم نے فری سروس جو ہے پرووائڈ کی ہے علاقہ کے اس میں لوگوں کو۔ دو طرح جی کی آپ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غریب عوام کو جو آپ ایمبولینس کی سروس مہیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بعض جو ہے ہماری تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے گاڑی لا کے گاؤں میں کھڑی کر دی ہے، اب اگر وہ فیول ڈلوا لیں تو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض ایسی بھی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم فیول بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ تو اب آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیجئے کہ آپ کو تو ماشاءاللہ جو ہے اس کا کرایہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو اس میں کیا آپ فیول بھی لوگوں سے لیتے ہیں؟ بالکل، میں عرض کر رہا ہوں جو غریب ہیں، ندار ہیں، بالکل کچھ نہیں دے سکتے، یہ سروس ان کو بالکل فری مہیا کی جاتی ہے۔ اور صحیح جو صاحب استطاعت ہیں جو خود اپنی مرضی سے، اس میں کچھ اوسط درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے تیل دے دیتے ہیں، اور جو زیادہ مالدار ہیں وہ اگر اس سروس کو یوز کریں تو وہ زیادہ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں، ندار لوگ ہیں ان کے لیے بندوبست کیا جا سکے۔ تو فاؤنڈیشن کی طرف سے بہرحال یہ فری سروس ہے، اپنی مرضی سے کوئی دے دے ظاہر بات ہے اس میں تو پھر انکار نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی دوسرا سر جو ہے آپ کا ویلفیئر ڈسپینسری کا قیام، اب یہ بتائیے کہ ویلفیئر ڈسپینسری کا قیام یہ آپ کے اغراض و مقاصد میں ہے، تو میں اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ اغراض و مقاصد تو کافی ڈیٹیل میں ہے، اگر بحثیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جو ہے اجازت چندر صاحب کو شامل کر لیں آپ کی اجازت سے۔ چندر صاحب جو ہے وہ یہ بالکل۔ بحثیت کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم
میڈیا کے پلیٹ فارم پر آ کر اپنے آپ کو اپنے مقاصد کو شو کر سکیں. تو الحمدللہ فری ڈسپنسری کا قیام جو پرسنلی زید شہید فاؤنڈیشن ہے ہمارا فیوچر میں الحمدللہ کہ ایک بڑی ڈسپنسری کا قیام کا عمل ہمارے منصوبے کے اندر شامل ہے، لیکن وقتی طور پر ہم محدود وسائل کی وجہ سے وہاں پر گاؤں کے اندر موجود گوندل میڈیکل سٹور پر ہم نے اس کو عارضی طور پر ایک فری ڈسپنسری کا درجہ دیا ہوا ہے کہ وہاں پر جو بھی ایسے مریض آئے جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ خرید سکے میڈیسن اپنے لیے یا اپنے فیملی کے کسی فرد کے لیے، تو ہم وہاں سے ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. الحمدللہ اس کا ماہانہ بجٹ تقریباً 15 اور 20 کے راؤنڈ میں رہتا ہے، جو اوسط تقریباً 15,000 روپیہ بنتا ہے. تو اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے فاؤنڈیشن کی خدمات جو ہے. چندر صاحب اس کا تھوڑا پروسیجر بتا دیجئے، چونکہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک میڈیکل سٹور کو جو ہے وہ ہم نے فری ڈسپنسری کا درجہ دیا ہوا ہے، تو جو ہے وہ ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، کیا وہ ڈائریکٹ سٹور کے اوپر جا کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں ہمیں ادویات دے دی جائیں، یا وہ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے کوئی پرچی بنواتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا پروسیجر ہمیں بتا دیجئے تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی رہے اس حوالے سے. جی ڈیفینیٹلی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن کا جو میڈیکل سٹور کے جو اونر ہیں ڈاکٹر خالد محمود، وہ تنظیمی حوالے سے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بولا ہوا ہے کہ کسی پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی. جو بھی ضرورت مند ہوتا ہے اس کو جا کے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اس کے پیسے ادا نہیں کر سکتا، یا کسی بھی حوالے سے اس کی پرچی یا کوئی ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹ وربلی انہوں نے ان کو بتانا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے میڈیسن اور ادویات جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. صحیح. میں یہ سوال چونکہ اس لیے پوچھا تھا کہ جو ہمارے ناظرین جو ہے وہ سندا منڈی بہاؤالدین کے ہیں، اگر ان تک آپ کا یہ پیغام نہیں پہنچا تو ہمارے اس پلیٹ فارم اور ہمارے اس پروگرام کے وسیلے سے جو ہے وہ ان تک یہ پیغام پہنچ پائے کہ سندا میں جتنے بھی غربا ہیں، مساکین ہیں، جو بیمار ہیں اور ادویات جو ہے وہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، تو وہ زاہد شہید فاؤنڈیشن کے اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے ہماری خدمات حاضر ہیں، اور کوئی بھی ایسا نادار یا غریب مستحق مریض جو ہے وہ میڈیکل سٹور پر جا کر فری ادویات لے سکتا ہے. اس کو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ یا کسی ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے فاؤنڈیشن کے پاس جائے اور وہاں سے کسی پرچی یا کوئی ریکمنڈیشن کو لے کے آئے تو پھر اس کو ادویات ملتی ہیں. جسٹ اس نے وربلی وہاں پہ بتانا ہوتا ہے تو وہ ادویات اس کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، اور وہ جو بل بنتا ہے وہ منتھلی ہم فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو پے کر دیتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ پیغام جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی پورے سندا گاؤں کے لیے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. اچھا، بلڈ بینک کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے، تو یہ بتائیے بلڈ بینک کیا آپ نے قائم کیا ہے یا کر چکے ہیں، یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا؟ جی انشاءاللہ ہمارا جی ان فیوچر ہمارا ایک آئی ہاسپٹل، فری ڈسپنسری اور بلڈ بینک کا قیام یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. لیکن ہم فی الحال وقتی طور پر سالانہ میڈیکل کیمپ اور سالانہ سرجیکل آئی کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں، جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ 5 اکتوبر 2017 کو قیام پذیر ہوا تھا، جبکہ ہمارا پہلا کیمپ جو ہے فاؤنڈیشن کا وہ 19، 20 اور 21 نومبر 2017 کو لگایا گیا، جس کے اندر 1300 مریضوں کو مفت ادویات دی گئیں، اور جبکہ 69 پیشنٹ جو تھے ان کا جدید فیکو سرجری کے ذریعے آپریٹ کیا گیا، اور اس تمام کے اخراجات جو ہے وہ فاؤنڈیشن نے برداشت کیے، اور
اس کے علاوہ ان کو گلاسز بھی فراہم کیے گئے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے کہا کہ سالانہ بنیاد پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 17، 18، 19 اور 20 اب تک جو ہے وہ قریب آپ 4 سالانہ جو ہے فری میڈیکل NI کیمپ لگوا چکے ہیں۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم 3 میڈیکل کیمپ کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، کیونکہ 13 فروری کو شہادت ہوئی تھی زید صاحب کی، اور 5 اکتوبر کو قیام پذیر ہوئی تھی فاؤنڈیشن۔ تو پہلا کیمپ ہمارا جو لگا تھا وہ 19-20 نومبر 2017 کو، جبکہ دوسرا کیمپ 14، 15، 16 فروری 2019 کو لگا، اور تیسرا کیمپ ہمارا جو تھا وہ 14، 15، 16 فروری 2020 کو لگا، اور الحمدللہ ابھی ہمارا ان فیوچر کمنگ چوتھا کیمپ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور پہلے کیمپ کے اندر میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ٹوٹل مریض تھے پہلے کیمپ کے اندر وہ 1300 تھے جن کو مفت ادویات دی گئیں، 69 کا آپریٹ ہوا۔ دوسرے کیمپ کے اندر ہمیں نے 1450 مریضوں کو مفت ادویات دی اور 46 آپریٹ کیا گیا، جن میں جدید جو موجودہ لینز ہیں وہ ڈالے گئے ایکو سرجری کے حوالے سے۔ جی، اور جو تیسرا کیمپ تھا اس میں الحمدللہ 1550 جو ایک کافی بڑی تعداد ہے، ان مریضوں کو چیک اپ کیا گیا، ان کو ادویات فراہم کی گئی، اور ان میں سے 99 کا آپریٹ کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارا آج تک کیمپ کے جتنے بھی تینوں جو کیمپ جو ہم نے لگائے ہیں ان کے تینوں کا سکسیسفل رزلٹ رہا ہے۔ جو ہم ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں وہ لاہور یا مطلب کسی بھی اچھے ادارے سے بلواتے ہیں جو خدمات سر انجام دیتے ہیں فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر آپ میڈیکل جو ہے وہ میڈیکل کیمپ بھی کرواتے رہیں گے، اور آپ جو ہے ایک آئی ہاسپٹل بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں زاہد محمود شہید فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے مختار احمد نعیم صاحب کی طرف، اور تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جو ہے وہ مختار احمد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ایجنڈے میں آپ کا جو اغراض و مقاصد ہے اس میں یہ شامل ہے کہ غریب اور مستحق طلباء کے لیے حصول تعلیم کا بندوبست اور تعلیمی اخراجات کی فراہمی۔ تو سر یہ بتائیے کہ تعلیمی میدان میں زاہد شہید فاؤنڈیشن اب تک جو ہے وہ کتنا کام کر چکے ہیں 3 سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی تنظیم کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھ سکیں۔ تو جیسا کہ حافظ زبیر بھائی نے بتایا کہ ہمارے جو مین مقاصد ہیں تنظیم کے، ان میں جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو جب ہم نے اس تنظیم کا آغاز کیا تو ہمارے مقاصد میں جو تعلیم تھی اس کو ہم نے اول درجے میں رکھا، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا، اس کی روشنی نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک سکول کام کر رہا ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ۔ تو یہ سکول جو ہے ایک بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ ان کے پاس بلڈنگ پراپر نہیں تھی۔ ان کے بچے جو تھے وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور آپس میں مشورہ کیا، اور ہم نے اس غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے فری بلڈنگ کا بندوبست کیا، اور تقریباً 20 لاکھ روپے جو ہیں ان کو خرچ کر کے ہم نے یہ بلڈنگ خریدی، جو اس وقت ہم نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو دی ہے، جس کے اندر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارا یہ اس کے علاوہ گاؤں کے اندر یہ اعلان ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا وہ فاؤنڈیشن کے کسی بھی رکن کو مل سکتا ہے، اور ان کی جو بھی اس حوالے سے کمی ہے یا جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ہم انشاءاللہ ان کو فوری حل کرتے ہیں۔ جس سکول میں چاہتے ہیں اس سکول میں بچے کا داخلہ بالکل فری کروا دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس کے ماہانہ یا سالانہ اخراجات ہوتے ہیں وہ فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے۔
جو آپ بتا رہے ہیں غزالی اسکول جو آپ کے قصبے میں ہے، یہ اسکول کا کون سا لیول ہے؟ یہ پرائمری لیول پہ ہے، مڈل لیول پہ ہے یا میٹرک لیول پہ ہے؟ جی مڈل لیول پہ ہے، یہ کلاس 8 تک اسکول ہے، اور اس کے اندر بھی تقریباً جو ہے 30 بچے جو ہیں وہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب آپ نے بچے وہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ ان کے وظائف بھی مقرر ہیں اور دیگر جو ہے اس طرح کی، کیونکہ جو ہے وہ شعور کی آگاہی وہ بہت ضروری ہے. تو یہ بتائیے کوئی اس طرح کی کچھ سیمینار وغیرہ جو ہے وہ مقامی سطح پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہیں آپ کی؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہمارا جو ہے نا پلیٹ فارم بالکل واضح جو ہے حکمت عملی رکھتا ہے، اور ہم نے باقاعدہ ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ طور پہ اس کا آپ کو جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا پورے گاؤں میں یہ فری اعلان ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کے اخراجات پڑھائی کے برداشت نہیں کر سکتا لیکن وہ شوق رکھتا ہے، اس کا بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو ہم بالکل ان کو یہ نا فری مہیا کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اپنے بچے کو جس سکول میں چاہے داخل کروائیں، اس کے اخراجات جو ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن برداشت کرے گی. یہ اسکول لیول تک ہے یا کوئی بندہ بچہ کو پڑھنا چاہتا ہے کالج یا یونیورسٹی لیول پہ جس مرضی وہ ادارے میں پڑھنا چاہ رہا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، کیا اس کی جو باؤنڈری ہے وہ وہاں تک بھی ہے؟ فی الحال تو جو ہمارے گاؤں کے سکول ہیں ان تک تو یہ سہولت جو ہے وہ ہم عوام کو دے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارا یہ منصوبہ اس میں شامل ہے کہ جو بچے کالج لیول پہ جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ یہ سہولت مہیا کریں گے تاکہ وہ اپنا سلسلہ تعلیم کا جاری رکھ سکیں اور مستقبل میں پڑھ لکھ کر اس قوم کی اور اس ملک کی خدمت کریں. جی انشاءاللہ. ناصر عباس طارق صاحب، چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے تعاون سے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں. ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے جو ہے وہ زاہد شہید فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ عہدیداران اور ممبران کی گفتگو سنی ہے. آپ جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، چونکہ آپ بھی منڈی بہاؤالدین کی سماجی شخصیت ہے اور آپ جو ہے وہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، کیا جو ہے کہنا چاہیں گے اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ؟ جی ناصر عباس طارق صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سر، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ناصر عباس صاحب آپ جی 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 ناصر عباس صاحب، آپ جو جی ہے مجھے جی آپ کی آواز آ رہی ہے ناصر عباس آپ صاحب؟ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میں ہیلو. جی جی سر آپ کی آواز بالکل یہاں پر پہنچ رہی ہے. آپ جو ہے وہ کچھ زاہد سگنل کے شہید پرابلم کی فاؤنڈیشن وجہ سے جی آواز جی بریک جی ہو رہی ہے. ہیلو. سر آپ کو اگر میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو زاہد شہید فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دوستوں سے کنٹینیو کریں کوشچن. میں تھوڑی دیر بعد سروس سگنل ٹھیک ہوتے ہیں میں دوبارہ آپ کو جوائن کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، حافظ زبیر صاحب کی طرف. حافظ صاحب، آپ کے اغراض و مقاصد میں بیت المال کا قیام ہے، تو یہ بیت المال کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کس طرح ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لا کر کیا لوگوں کو بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ جی زید بھائی، بیت المال کے حوالے سے ظاہر بات ہے یہ فاؤنڈیشن ہے، تو فاؤنڈیشن کا بیت المال لوگ ہی ہوتے ہیں. جی اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، زید، عمر، بکر سب کر سکتے ہیں. تو سر اس طرح میں نے پہلے گزارش کیا کہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ تو دو ہی شعبے ہیں، ایک شعبہ صحت ہے اور ایک شعبہ تعلیم ہے. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فاؤنڈیشن جتنے بھی بھلائی اور نیکی کے کام ہیں ان سب کو ہینڈل کرتی ہے، ہم میں معاونت کرتی ہے. تو پچھلے دنوں میں 2 کرائسس کا سامنا ہوا. ایک کرونا کرائسس تھا
اور دوسرا پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی، اور ہمارا جو گاؤں ہے نا یہ دو سیم نالوں کے درمیان ہے، اور یہ اوپر کا جتنا علاقہ ہے اس میں رکن آ جاتا ہے، گوجرا آ جاتا ہے، اس کا سارا ان علاقوں کا پانی ہمارے گاؤں سے، بار موسا بھی اس میں شامل ہے، ہمارے گاؤں سے گزر کر جاتا ہے۔ تو ظاہر بات سیم نالے جو ہیں وہ بالکل گندے ہیں، تو ہمارا گاؤں جو ہے دو سیم نالوں کے درمیان ہے، جنکشن ہے، وہاں سے پانی گزرتا ہے، تو حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے ہمارا گاؤں تقریباً ڈوب گیا، نالوں سے پانی باہر نکل آیا، لوگوں کی چاول کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں، اور تقریباً 3-4 فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا۔ ہم فاؤنڈیشن نے ہنگامی طور پہ کسانوں کی مدد کی، ہم نے 2 مشینوں کا بندوبست کیا، اور اس پورے نالے کی ہم نے صفائی کروائی فاؤنڈیشن نے، اور تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ فاؤنڈیشن نے گاؤں سے ہی کلیکٹ کیا ہے، صحیح گاؤں کے لوگوں سے ہی کلیکٹ کیا ہے جو مخیر حضرات ہیں، اور فاؤنڈیشن نے ہنگامی طور پہ جی اس نالے کی صفائی کروائی، اور اس طرح اس پانی کا اخراج ہو سکا۔ اگر فاؤنڈیشن یہ کام نہ کرتی تو گندم کی فصل بھی ہمارے گاؤں میں اس کو بیجنا تقریباً ناممکن تھا، یعنی یہ مہینوں پانی نہیں نکلنے والا تھا۔ تو اس حوالے سے فاؤنڈیشن کا کردار بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ کرونا کرائسس، اس کے اندر جو دیہڑیدار طبقہ ہے خاص طور پہ وہ بڑا متاثر ہوا، ظاہر بات ہے ہمارے گاؤں کے جو دیہڑیدار طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوا، تو فاؤنڈیشن نے اس میں بھی بھرپور اپنا کردار ادا کیا، اور تقریباً 3 لاکھ روپے جو دیہڑیدار طبقہ جن کے دیہڑی کے مسائل تھے متاثر ہوئے، وہ گھروں میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے تنگ تھے، تو فاؤنڈیشن نے تقریباً 3 لاکھ روپے کی خطیر رقم ان لوگوں میں تقسیم کی۔ تو اسی طرح فاؤنڈیشن اچھا، یہ جو 3 کا لاکھ جو روپے کی اب آپ کا نے رقم، حافظ صاحب تھوڑا سا جو ہے جی یہ جی جی 3 جناب، لاکھ جو 3 لاکھ روپے آپ نے رقم تقسیم کی، اصل میں ہمارے سوالات چونکہ ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ہوتے ہیں تنظیموں کے، تاکہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے اور آپ کے میری سوال آواز آ رہی ہے آپ کو جعفری صاحب؟ جی اب آپ کی ہیلو، بالکل آواز آ رہی ہے، ناصر صاحب آ میں رہی ہے۔ میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں زاہد محمود شہید فاؤنڈیشن سندا اور ان کے تمام ممبران کو جو ہے وہ اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور انہوں نے جس طرح فاؤنڈیشن کو لے کے چلے، پھر اس کے بعد جو ہے زید محمود شہید صاحب کے میرے دوست راجن پور میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ راجن پور میں ڈی پی او رہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک دفعہ پروگرام کوئی رکھا تھا، وہ کمال فرید شہید کوٹ مٹن سے تھے، وہ ہمارے اساتذہ تھے، بڑے عظیم انسان تھے، ان کے بیٹے ایم سی کے چیئرمین رہے ہیں، پہلے وہ بھی رہے تھے، تو انہوں نے مجھے، ڈاکٹر علی صاحب نے بتایا کہ ایک پروگرام تھا، تو اس میں حالانکہ وہ تھے بھی اپوزیشن میں، تو انہوں نے کمٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد ایک عظیم انسان تھے، ان کے ساتھ میرا تعلق تھا، اپوزیشن اور لوکل ایم پی ایم این ایز کو انہوں نے پرواہ، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کی سخت صحت خراب تھی اور اس کے باوجود بھی وہ ہمارے پروگرام میں آئے۔ میری ملاقات تو نہیں ان سے ہو سکی، لیکن میں جو ہے میں ان کی اس بات سے بڑا امپریس تھا کہ اس طرح کے عظیم انسان تھے۔ حالانکہ عام طور پہ بیوروکریسی میں ایک تو وہ گھبراتے ہیں کہ حکومتی پارٹی کے علاوہ جانے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہانے بھی مانگتے ہیں کہ نہ بھی صحت خراب ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ بڑی سخت طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ آئے اور وہاں پہ پورا انہوں نے پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کیا۔ مطلب وہ عظیم انسان تھے اور ہمارا اثاثہ تھے، اور اس اثاثے کو انہوں نے سنبھالا، اور انہوں نے اس فاؤنڈیشن کا نام دے کر جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں ان کا ویژن جو ہے وہ بڑا زبردست مجھے لگا۔ پہلے سوال میں سن رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے ہمارا ممبر جو ہے یہ ہیلتھ کو دیکھتا ہے، وہ سوال کرے گا، اغراض و مقاصد کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو دائرہ ہے، اپنی ڈومین جو ہے وہ انہوں نے بنا رکھی ہے، جو مختلف لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ مجھے بڑی زبردست ان کی باتوں میں سے ایک بات لگی۔ اگر دوسرا اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ جو اس میں بارشیں ہوئیں اور سندا کے آس پاس جو ہے وہ، اب دیکھیں ہمارے ہاں وسائل بھی موجود ہوتے ہیں،
اور وہ لوگ جو ہیں ہمارے، اب انہوں نے 3 لاکھ یا 2 لاکھ روپے لگا کے انہوں نے 3 کروڑ کی فصلیں جو ہے وہ بچائی. اب ظاہر ہے فاؤنڈیشن جو ہے اس میں ان لوگوں نے، مختلف لوگوں نے اس میں ہیلپ کی ہے، تو پھر ظاہر ہے فاؤنڈیشن کدھر سے لے کے آئے تھے؟ انہوں نے دینے تھے نا. تو یہی ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. ہم جس پہ جا رہے ہیں کہ ایک مثبت ذہن جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، فلاحی تنظیموں کو پروموٹ کیا جائے، مثبت ذہن رکھنے والے جو ہیں وہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر آپس میں جو ہے ایک ان کی کوآرڈینیشن ہو. آپ کے ہم جو اپنے ریسورس ہیں ان ریسورس کو ایک کولیکٹیو سوچ اور کولیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے سوسائٹی کی جو ہے وہ خدمت کی جائے. تو یہ مجھے بڑی ان کی تعریف تھی، حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا. مجھے بڑا اچھے طریقے سے تعارف اور ان کا ریاض گوندل صاحب گنیا سے چیئرمین میرے کولیگ بھی رہے، اور وہ بڑے زبردست انسان ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، بڑا پازیٹیو سوچ دیا. انہوں نے بڑی تعریف کی، مجھے بتایا افتخار صاحب کا کہ وہ اس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو افتخار صاحب کی گفتگو سے بھی میں بڑا امپریس ہوا. ان کے ساتھ میری مختصر آڈیو میسج پہ بات ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کہا کہ سالانہ کیمپ ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ان کا جو ویژن مستقبل کا ہے کہ ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، ہم کیمپ کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ ہاسپٹل بنائیں گے، ہم ہاسپٹل کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمارے وسائل ان کے وسائل ہیں، ان کی فاؤنڈیشن ہماری ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ منڈی بہل الدین کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں کی سطح پہ آپس میں مواخات کریں، اوورسیز جو ہیں اور اوورسیز کے ساتھ ساتھ گاؤں والے بھی اس مواخات میں بڑے پیمانے پہ حصہ لیں. آپ کا عشر دے دیں اس فاؤنڈیشن کو، اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ان فاؤنڈیشن کو دے دیں. آپ کا گاؤں خوبصورت بن جائے گا، آپ آگ سے بچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم خود آنرشپ نہیں لیں گے، اب منڈی بہل الدین کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ضلع کو، اپنے گاؤں کو ملائیں تب بھی ضلع بنتا ہے. ہم نے ضلع کو سنوارنا ہے تو ہم نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور ہم جو ہے اس میں پیچھے نہیں رہیں گے. اور یہ منڈی بہل الدین کا جو ماڈل ہے یہ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوگا اور بہت جلد ہوگا. منڈی بہل الدین ایک مثال بنے گا، جس طرح یہ پہلے ایجوکیشن میں بھی ہے، مہمان نوازی میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، اوورسیز میں بھی ہے. تو منڈی بہل الدین جو ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کے لوگ بھی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. بس سمت کا چکر تھا، وہ سمت جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ اب فلاح کی طرف ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذات کے خود احتسابی ہر روز کرتے ہوئے فلاح کا بہتر سوچیں گے، اور ہم جو ہے وہ ایک دنیا میں جو ہے ایک نئی انشاءاللہ تعالی مثال جو ہے وہ قائم کریں گے. بالکل ناصر احمد صاحب کی بات جو ہے وہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. بڑھتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ حافظ زبیر گوندل صاحب کی طرف. حافظ زبیر گوندل صاحب، آپ نے ناصر عباس تارڑ صاحب کی گفتگو سنی. گزشتہ 2 ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہم منڈی بہل الدین کی مختلف تنظیموں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو فلاح انسانیت کے لیے جو ہے وہ راغب کیا جائے. اور نہ صرف یہ پیغام پاکستان میں ہم دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 72 نیوز جو ہے وہ آسٹریلیا سے رن ہوتا ہے اور 100 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے ناصر عباس طارڑ صاحب کی گفتگو سنی. حافظ زبیر گوندل صاحب کیا کہیں گے؟ جی بیت المال کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو ہماری فاؤنڈیشن کے جو سرپرست افتخار احمد گوندل جو ناروے میں مقیم ہیں، ان کا میجر تو اس حوالے سے تعاون ہے فاؤنڈیشن بھرپور ہے ہر حوالے سے. آواز کم اور آ اس رہی کے ہے سر آپ کی. کوئی آپ لوگوں کے دونوں مطلب کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اگر حافظ صاحب اگر آپ گفتگو کریں تو دیگر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا آڈیو میوٹ کر لیں، کیونکہ آواز کی جو ہے وہ ڈسٹربنگ ہو رہی ہے. جی حافظ صاحب پلیز. جی میں کر رہا ہوں. بیت المال کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں اسد بھائی جی جی کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے جو سرپرست اللہ ہیں افتخار احمد گوندل جو اب ناروے میں مقیم ہیں، ان کا میجر حصہ ہے اس میں، اور وہ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ. سرپرست اللہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں گزارش کروں کہ فاؤنڈیشن کا جو حالیہ منصوبہ جاری ہے اپنے گاؤں کے اندر، وہ جو جنازہ گاہ ہے اس کی مرمت کرنا، اس کے اندر ماربل لگانا اور
وضو کا انتظام وہاں کرنا اور باتھ روم جو ہیں ان کو بنانا. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن قبرستان جو ہے اس کی چار دیواری مکمل نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، تو ظاہر بات ہے قبریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور سٹریٹ ڈاگز جو ہیں وہ گندگی پھیلاتے ہیں، دیگر جانور اس میں اور انسانوں کی دسترس سے بھی وہ محفوظ نہیں رہتے. تو فاؤنڈیشن جو ہے اب اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی جو چار دیواری ہے قبرستان کی اس کو بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور جنازہ گاہ کے اندر بھی جو جدید سہولیات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو فراہم کریں گے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رورل ایریاز میں گاؤں کے اندر ضلع منڈی بہاؤالدین کی جتنی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے قبرستان کی چار دیواری نہیں ہے، قبرستان کی بھی حرمتی ہوتی ہے، تو تمام فاؤنڈیشن کو یہ بھی کام ضرور کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری کام ہے، تاکہ ہمارے جو مدفون بزرگ ہیں، ہمارے اقربا ہیں، وہ ان کو بے حرمتی، ان کی قبروں کو بے حرمتی سے بچایا جا سکے. تو فاؤنڈیشن اس پہ بھی کام کر رہی ہے. جی تو حافظ صاحب آئندہ یہ کا جو بتائیے گا جو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جو پیسوں کی کنٹریبیوشن ہے یہ کس طرح ہوتی ہے؟ یہ مہیا حضرات سے آپ ماہانہ وار فکس کیے ہوئے ہیں یا وقت کی ضرورت کے ساتھ آپ لوگوں سے مدد حاصل کرتے ہیں؟ کس طرح اس کی کنٹریبیوشن آپ کرتے ہیں؟ میں عرض کروں کہ فاؤنڈیشن کے جو ممبران ہیں جن کی تعداد تقریباً 25 تک پہنچ جاتی ہے، وہ ماہانہ بنیاد پہ بھی تعاون کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. کم از کم 1000 روپیہ جو ہم نے تذکر فکس رکھا کیا ہے ہوا ایک ممبر پہ، جی کم از کم 1000 روپیہ، زیادہ جتنا کو دے سکے اپنی اچھا حیثیت حیدر، کے مطابق. میں شعیب صاحب سے سوال کچھ کروں گا. شعیب صاحب، ایک تو مجھے جو قبرستان کا آپ نے کہا حافظ کہ زبیر صاحب ہے، ناصر صاحب حافظ زبیر اچھا صاحب. حافظ زبیر صاحب، کیونکہ جی میں آڈیو پہ ہوں. حافظ صاحب، قبرستان کے حوالے سے جو آپ نے کہا، ہم چوٹ ضلع میں ہم ماڈل قبرستان بنانے جا رہے ہیں، جو کہ منڈی کا نہیں پاکستان کا ماڈل قبرستان جو ہے وہ ہوگا، اور مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی، اور یہ بات انتہائی ضروری ہے قبرستانوں کی بے حرمتی. اور جس طرح ہمارے لوگ قبرستان میں تدفین کے بعد جو حال ہے قبرستانوں کا، کہ کوئی جا کے دعا کے لیے نہیں جاتا اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ قبرستان سنوارو جو مہم ہے، یہ ہم جو ہے یہ اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس میں ایک اتنی بڑی سوشل موبلائزیشن ہے کہ جس میں گاؤں کا ہر ایک آدمی. اب میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں. ہم نے 2020 میں جو جنازہ گاہ ہے وہ بنائی تھی بڑے بھائی ہیں میرے ظفر اقبال صاحب. اس وقت کوئی 20 لاکھ کے قریب، اس وقت 2000 میں 20 لاکھ بہت بڑی رقم تھی. 20 سال کے بعد قبرستان کو کسی نے نہیں چھیڑا، اور اس کے پیسے بھی 2-4 لاکھ پڑے تھے. اب میں نے سوچا کوئی لوگوں کو، میرے دوست اعظم صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب، باہر میں نے 20-25 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر جو اس کی ہماری جو پتیدار ہیں، حصہ دار قبرستان میں، ان کو اکٹھا کیا. ہم نے کیا طریقہ کیا، ایک تو اوور مین پیسے تو ریسورس ہم نے باہر سے اکٹھے کیے، لیکن گاؤں کو ہم نے انوالو اس طرح کیا کہ ہم نے ہر 1000 ہمارے پنجابی کہندے چل، ہر ایک گھر جو ہے 1000 روپیہ. اور پھر سوسائٹی کا اختلاف تھا، 5-6 لوگ جو ہیں ان کی کمیٹی ہم نے بنائی کہ آپ نے 1000 روپیہ دینا ہے. اس کے بعد جو غیر کاشتکار تھے ان کو میں نے بلایا، ان کو 5 بندوں کی کمیٹی بنائی. انہوں نے خوشی سے یہ ذمہ داری لی کہ آپ اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق حصہ ڈالیں گے. انہوں نے ہمارے زمیندار طبقے سے پہلے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں دیے اچھی خاصی اماؤنٹ. باہر سے جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ابھی تک ہم 40 لاکھ کے قریب لگا چکے ہیں. ہم قبرستان میں ہر ایک قبر کے اوپر نمبر لگا رہے ہیں، قبر کے جو ہے اس کے پورا ایک پراپر نقشہ ہے. ایسی چار دیواری آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی جیسی ہماری ہے. ہم قبر کے ساتھ ایک پودا جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں، ہم قبر کے ساتھ ایک پھول لگانے جا رہے ہیں، ہم اس میں قبر میں لائٹ کا ہے، ہمارے قبر میں ایک جو ہے وہ 5 سٹار جو ہے وہ بن رہے ہیں، غسل خانے بن رہے ہیں. ہمارے قبرستان میں ٹائم جو ہے نماز کے ٹائم پہ جنازہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے جماعت نماز پہلے ہوگی، جنازہ جو ہے اس کے بعد فوراً ہوگا، جس طرح مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. اور اس کا مقصد، اس کے پیچھے بھی کئی مقاصد ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ ایک سوشل موبلائزیشن قبرستان کے تھرو بڑی کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا میرا سوال آپ سے ہے، آپ کی ساری ٹیم سے، جو خاص طور پہ جو سندھا میں جو آپ حافظ صاحب آپ ہیں اور دوسرے آپ کے دوست، اب 25 ممبران جو ہیں وہ کم ہیں، ممبران کی تعداد میں اضافہ نہ ہونا آپ کی کمزوری ہے یا اس میں آپ کو کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ کوئی تھوڑا حصہ بھی ڈالے ممبران، مطلب یہ ہے پیسے کم ہونا، پیسوں کو کرنی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حصہ اس میں لیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس میں عرض کر دوں، ممبران سے مراد وہ ہمارے مخصوص ممبران ہیں جن کو ہم میٹنگ میں بلاتے ہیں، جس میں ہم اپنے فیصلے ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے تو سارا گاؤں ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور جتنے مخیر حضرات ہیں گاؤں کے وہ اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ پچھلی یہ 2 مہم جو تھیں، سیم نالہ کی کٹائی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے جو ہم نے مہم چلائی، تو یہ سب مخیر جو گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں پیسہ دیا، تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، گاؤں کا ہر فرد ہمارا ممبر ہے۔ یہ وہ ممبران ہیں جو ہمارے مخصوص ہیں، جن میں ہم بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، جو فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ویسے تو یہ ہمارا باڈی ہوگی، پورا گاؤں، سارے لوگ، جی سارے ٹھیک۔ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جی۔ تو اور آپ کوئی بیت سوال، آپ مزید سوال میرے اوپر کو کرنا چاہیں، کوئی مزید انفارمیشن لینا چاہیں، تنقید کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، مشورہ لینا چاہیں جزاک دے اللہ، سکتے ہیں، لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ نے قبرستان کے حوالے سے کافی معلومات دی اور مفید معلومات ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، جزاک اللہ۔ تو اسد بھائی، آپ نے ہمارے جو سورس ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس میں ہمارے گاؤں کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ، اچھا اور دیکھیں اس جی، کے آج کی علاوہ گفتگو میں جو وہ ہے نا وہ حافظ صاحب سب سے زیادہ آپ کے گاؤں کا ہی ذکر مل رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بالخصوص آپ کے گاؤں سے جو تعلق رکھتے ہیں اور باہر مقیم ہیں، وہ ماشاءاللہ مخیر حضرات ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ بات ہم ان تک پہنچا پائیں، اور کوشش آپ بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معاونت ملے اور آپ زیادہ سے زیادہ جو کام سوچا ہوا ہے وہ کر پائیں۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی حافظ صاحب، بالکل آ رہی ہے، میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے؟ جی سوال پہنچ گیا ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو جی ہمارے گاؤں کے لوگ بہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے مہم چلائی ہے جنازہ گاہ کی مرمت کے حوالے سے، قبرستان کی 4 دیواری کے حوالے سے، تو ہم باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کافی لوگوں نے باہر سے تعاون کیا ہے، 50,000 تک، 1 لاکھ تک، 2 لاکھ تک۔ تو جو ہمارے گاؤں کے بہر لوگ کام کر رہے ہیں، بہر کے ممالک میں، یورپ میں ہیں، عرب کنٹریز کے اندر ہیں، دیگر ممالک کے اندر ہیں، تو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو وہ ہمارا ایک مضبوط سورس ہے۔ صحیح، یہ بات آپ کی جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ گئی، بڑھتے ہیں آگے۔ اور یہ بتائیں کہ وہاں پہ منڈی بہاؤالدین میں اگر دیکھا جائے تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ نے جو ہے وہ آپ کے اس پلان میں کوئی جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ وغیرہ کا بھی ہے تاکہ جو ہے وہ صاف پانی اپنی عوام کو مہیا کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ ہمارے پلان میں یہ بات موجود ہے، ہم تقریباً 50% اس پہ کام کر چکے ہیں، اور صاف پانی لوگوں کو مہیا کرنے کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا، 2 پلانٹس اپنے گاؤں کے اندر انشاءاللہ ہم لگائیں گے، تو اس کا تقریباً یہ 12 لاکھ کا منصوبہ ہے ہمارا، اور اس پہ یہ پروسیس جو ہے اس پہ ہمارا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ قبرستان کی تعمیر اور اس کے علاوہ قبرستان کی 4 دیواری کے بعد اور جنازہ گاہ کی تعمیر کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کو صاف پانی مہیا کر سکیں، اور اس کے لیے ہم پلانٹس جو ہیں وہ لگا سکیں۔ 50% ہم اس پہ ورک کر چکے ہیں صحیح جی۔ جی، آپ کی دوسرے اجازت جاوید جی جی صاحب آپ صاحب کے دوسرے دوست ہیں، ایک تو ان کو بھی سوالوں میں جو ہے وہ انوالو کریں، اور دوسرا جو میں آپ کو دوستوں کو اس میں ان کے لیے بھی میسج ہے، سندھا فاؤنڈیشن کے لیے بھی، کہ ہم
نے ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ قدر میں 2 سوسائٹی بنی ہوئی ہیں قدر میں، اور دونوں اچھا کام کر رہی ہیں. ایک جو سوسائٹی ہے اس کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے لیکن ان کا جذبہ بہت بڑا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم جو میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، کیمپ جو ہے ہم لگوانا چاہتے ہیں. ہم نے عبدالرؤف گوندل صاحب نے جو ہے وہ انگلینڈ سے جو ہے وہ ڈونر جو ہے ان کو کال کی. انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان میں جانا ہے، میں اکیلا جو ہے میں آپ کا کیمپ جو ہے میں اس میں قدر سوسائٹی کو جو ہے میں ڈونیٹ کر دوں گا. اسی طرح امن رحمان گوندل صاحب نے بہت سے جو ہے وہ انہوں نے کیا. اصل میں یہ ہے کہ جو موبلائزیشن اور لوگوں کی آپس میں کنیکٹیویٹی اور ایک سمت ہے اور آپس میں لوگوں کو ملانا. ریسورس کی تو کمی سندا میں نہیں ہے، سندا والے لوگ تو کام تو کروڑوں کا کام کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں آپ بھی اس طرح جو ہے اپنی ایک لسٹ ظاہر آپ نے باہر کے جو لوگ ہیں ان کی بنائی ہوگی، آپ ہمیں جو ہے بتائیں، اسد صاحب کو بتائیں 720 ان کو بھی لے کے آئے گا. اگر آپ کی کوئی تنظیم کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہے کہ آپ کو مزید جو آپ کے پلان ہے، مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں پانی کا منصوبہ ہے ہمارا، اب ہم ان کو یہ بھی کہیں کہ پانی کے لیے آپ سالڈ بندے ڈھونڈیں، ان کو جن میں جذبہ ہے ان کو 2 4 5 کو پروگرام بھی لے کے آئیں، وہ آپ کی تنظیم کے ساتھ جو ہے. ہمارا اصل میں جو کام ہے وہ ہے لوگوں کو موبلائز کرنا اور لوگوں کو کنیکٹ کرنا آپس میں. اور اپنے گاؤں کے حوالے سے ہر بندہ چاہتا ہے جب ان کو اچھے لوگ آپ کی طرح کام کرنے والے ملیں گے تو آپ کی جو تنظیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ گرو کرے گی. باقی اس کے علاوہ مجھے افتخار صاحب نے کہا تھا کہ کیمپ میں جو ہے وہ آپ ہماری کیا مدد کریں گے. میں نے کہا جی ہماری تمام جو ہے صلاحیتیں، ہمارے ریسورس آپ کے ہیں، ہم ہر حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. قبرستان کا آپ وزٹ کیجئے گا، اس کے ساتھ ایجوکیشن کے جو ہیں منصوبے وہ بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ہاسپٹل کے حوالے سے جو ہے وہ بھی، کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ نہ کریں. آپ ایک کونے میں، آپ ملک وال سے سندا جو ہے اسد صاحب کو تو نہیں پتا، میرا علاقہ ہے مجھے پتا ہے، اور میانا گوندل میں میرا نانکا جو ہے وہ میرے نانکے بھی بنتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے میرے اندازے کے مطابق یہ 30 کلومیٹر کے بن جاتا ہوگا، 25 کے، تو کافی دور ہے اور اس ایریے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ایریا جو ہے اس ایریے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے اس میں ہم مل جل کر اس کو بڑا مضبوط کریں گے. اور یہ اس گاؤں کی نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہا نا کہ اس کا ایریا ہم نے 10 گاؤں تک پھیلایا ہوا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ایک اس پورا جو ہے وہ کئی کونسل تک جو ہے یہ خیر کا اور برکت کا، بھلائی کا کام جو ہے ان کی فاؤنڈیشن کا پہنچے گا. جی بالکل اسی طرح اعجاز جی صدر میں صاحب ہیں، اعجاز صدر صاحب، جی اعجاز صدر صاحب جو ہے جی میں وہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے انداز میں فاؤنڈیشن کی تعریف کی. اور میں نے ان کا ایک پل سالم کے اندر جو انہوں نے آئی کیمپ لگایا تھا وہ میں نے وزٹ کیا تھا، ماشاءاللہ سے دل خوش ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں اتنے اچھے اور شفیق لوگ بھی موجود ہیں جو درد دل رکھتے ہیں اور فلاح کے کاموں میں شوق سے حصہ لیتے ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ ہم فیوچر میں نہ صرف واٹر فلٹریشن پلانٹ کا پلان رکھتے ہیں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی یکسو ہیں کہ ہم اسکول کے اندر ایک کمپیوٹر لیب کا بھی ارادہ رکھتے ہیں جو ان فیوچر 20 سے 25 کمپیوٹرز پر مشتمل ہوگی. اور اس کے بعد ایک سائنس لیب وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ سندا کے اندر. اور جیسے جیسے فاؤنڈیشن گرو کرے گی ہم اس کا حلقہ جو ہے وہ وسیع کرتے جائیں گے، نہ صرف اپنے تحصیل بلکہ اپنے ضلع بلکہ اپنے پروونس تک جانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف باستارڑ اور ان جیسے مخیر حضرات اگر ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیں اپریشیٹ کریں گے اور ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ ہم ایک اچھی تنظیم ثابت ہو. اعجاز صدر صاحب آپ کو کہیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ. جو یہ پاکستان
CJ ٹرسٹ ہے جس کو جو ہے جس کے چیئرمین ناصر عباس تاڑا صاحب ہیں، جن کا مقصد یہ ہے جس طرح آپ کی ایک تنظیم ہے زاہد محمود شہید فاؤنڈیشن جو ہے، اور اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان کو آپس میں کلیبوریٹ کروانا ہے، ان کا آپس میں رابطہ تاکہ آپ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. اور دوسرا جو 72 نیوز کا کلیبریشن ہے منڈی بہاؤالدین کی تمام فلاحی تنظیموں کے ساتھ، یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کا پیغام، آپ کے فلاحی کام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کو ان کاموں کو دیکھ کر اگر منڈی بہاؤالدین کے دیگر گاؤں کے لوگ اگر آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو کم از کم جو آپ کے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں اور آپ کے کام کی رفتار جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے، کیونکہ زندگی کم ہے اور فلاح کے کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مختار صاحب آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل اسد بھائی، بہت شکریہ. جیسے کہ جاز بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا وہ کمپیوٹر لیب بنانے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، تو انشاءاللہ وہ جتنے بھی ہمارے گاؤں کے سکول ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم یہ سہولت رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری منصوبہ بندی کریں گے تاکہ کوئی سکول یا کوئی بچہ بھی اس سے محروم نہ رہ سکے انشاءاللہ. تو یہ ہماری جو فاؤنڈیشن کی میٹنگز ہیں یہ ہماری چلتی رہتی ہیں، تقریباً مہینے میں 1-2 دفعہ، ہم 2-3 دفعہ لازمی اراکین اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں کارنر میٹنگ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جا کے اس محلے کے اندر جا کے ہم ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا کمی ہے، یا ان کی جو ضرورت ہے اس کا خیال رکھا جائے. تو جیسے کہ حافظ صاحب آپ کو سارے جو معاملات ہیں تفصیل سے بتا رہے تھے، تو یعنی کہ پانی کا جو منصوبہ ہے، تو ظاہر بات آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ پورے ضلع کے اندر جو ہے یہ پانی کا مسئلہ تو چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہماری منصوبہ بندی جو ہے وہ انشاءاللہ چل رہی ہے. 50% کام ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ بالکل بہت جلد ہی انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کو یہ سہولت مہیا کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ صاف پانی پئیں اور ان کی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکے، کیونکہ پانی کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیماریاں جو وہ پھیل رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ منصوبہ جو ہے بالکل ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سہولت ہمارے گاؤں کو میسر ہوگی. اس کے علاوہ جیسے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جو کسانوں کے لیے ہم نے کام کیا، کیونکہ کسان جو ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اور ان کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب یہ پانی کا ایشو بنا تو ہر کوئی پریشان تھا، فصل ڈوب رہی تھی اور مستقبل کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی، تو ہم نے فوراً اس کے اوپر میٹنگ بلائی، اور یقین جانیے کہ ہم تقریباً رات کو بھی ہم باہر اسی کام کے اوپر ہوتے تھے، مشینیں یہ کرینے لگی ہوتی تھی اور ہم پاس ہی کھڑے ہو کے اس کی صفائی کروا رہے ہوتے تھے. اور الحمدللہ کہ ہماری اس کوشش سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور ہماری یہ جو فاؤنڈیشن SSP زید شہید، اس کی کاوش سے ہمارا گاؤں جو ہے وہ ایک بڑی تباہی سے بچ گیا. جو دھان کی فصل تھی وہ بھی زیادہ خراب ہونے سے بچ گئی، اور جو گندم کی فصل تھی اس کو بھی کسانوں نے اچھے طریقے سے ابھی جی برداشت کیا. تو الحمدللہ جی انشاءاللہ یہ مستقبل میں ہمارے جو منصوبے ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے، آس پاس کے علاقوں کے لیے ہم کام کریں گے. اور اس میں جو فاؤنڈیشن ہے وہ اپنا جو عمل ہے وہ شامل رکھے گی. اور یہ آپ کا جو وقت ناصر پہنچ گیا ہے حافظ صاحب، جو ہے میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آخری جو ہے وہ منٹ چل رہے ہیں، آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بھائی شکریہ. میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور یقین کریں یہ ہمارا جو اسلام ہے اس کی روح ہے کہ لوگوں کے کام آیا جائے، خدمت کی جائے، دوسرے کے کام کیے جائیں. اور دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں. اور یہ بات میری نہیں ہے، دنیا کے بہترین انسان ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں
جو لوگوں کے نفع کا کام کرتے ہیں. تو تمام لوگوں سے یہ میری اپیل ہے کہ وہ خدمت خلق کا جو شعبہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں. جتنی انجمنیں اور فاؤنڈیشن اس مشن پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. علامہ اقبال نے بڑی صحیح بات کہی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. پیار ہوگا. کیا بات ہے، زبردست. بہت شکریہ جناب حافظ زبیر گوبر صاحب، مختار احمد نعیم صاحب، اعجاز احمد چدر صاحب اور ناصر عباس طاہر صاحب. ناظرین، آپ نے زاہد شہید فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ ممبران کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام تھا، یہ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا. سندھا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس تنظیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معاونت کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے ان کا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا پلان ہے وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ پائے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی خدمت خلق کے شعبہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہے تنظیم زیادہ سے زیادہ یہ کر پائے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر منڈی بہاؤدین کے وہ سپوت جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ویسے تو اخلاقی طور پہ پورے منڈی بہاؤدین کے جو ہے وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، اگر نہیں تو کم از کم جو اس گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس تنظیم کے ساتھ لازمی تعاون کریں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.